بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعددت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأيناه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومحبوبه ومطلوبه مخبرا وحاكما وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. مل کے محبت پیار دے نال ذوق دے نال تے شوق دے نال مل کے درود شریف دا نذرانہ پیش کیجیے. السلام ماشاءاللہ ماشاءاللہ مل کے تھوڑا قریب آ جاؤ تھوڑا قریب آ جاؤ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا امام الاولین والآخرین. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا حضور پر نور یا من نشور شافع روز جزا حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی بارگاہ مقدس دے اندر ہدیہ درود و سلام دا نذرانہ پیش کرن تو بعد عزیزان گرامی قدر میرے جماعت دے ساتھیوں بزرگوں اور عزیز طلباء گزشتے 2 جمعۃ المبارک دے خطابات دے اندر تساں دوستاں نے حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام آپ دی سیرت پاک تے سماعت لگاتار 2 آج تیسرا جمعہ ہے سماعت کر رہے ہو. آپ دی شان تے آپ دے تذکرہ خیر کیتا جا رہا ہے تے انشاءاللہ تعالی اج دا جمعہ بھی تے جڑا اگے انشاءاللہ جمعہ آئے گا با فضل خدا زندگی نے ساتھ دیتا تے انشاءاللہ تعالی اگلا جمعہ اس جڑا ہے ٹاپک تے آخری ہوئے گا. اگلا جمعہ آخری ہوئے گا. آج تیسرا جمعہ حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام دی شان تے سورہ یوسف دی تفسیر دے جناب والا سورت دے اندر تواڈے گوشو گزار کیتا جا رہا ہے. اللہ رب العزت دی بارگاہ میں دعا ہے جڑے ساتھی مرکزی جامعہ مسجد حنفیہ دے اندر نماز جمعہ ادا کرنے واسطے تشریف لیا رہے نے اللہ رب العزت سب دا آنا جانا اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے اور اللہ تعالی عرض و معروضات سن کے اللہ تعالی سانو
پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی اور تمام انبیاء کرام دی سچی اور سچی محبت عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، گزشتہ جمعۃ المبارک جڑا جس مقام تے گفتگو منقطع یعنی کہ سلسلہ گفتگو توڑیا، اس مقام تو ہی میں سلسلہ گفتگو میں جوڑ رہا ہوں۔ جس مقام تے توڑیا اس مقام تو ہی جوڑ رہے ہیں۔ اللہ تعالی محبوب بے صدقے سمجھن دی توفیق فرمائے۔ آیت نمبر 30 تک اسی جناب والا پچھلے جمعۃ المبارک چ پہنچے ہیں اور 3 نمبر آیا مبارکہ تو انشاءاللہ اگے شروع کریں گے، جتھوں تک اپنے ٹائم دے اندر انشاءاللہ اج جماعت 2:15 بجے انشاءاللہ کھڑی ہو جائے گی۔ بولو 2:15 بجے جماعت کھڑی ہو جائے گی اور 2:15 تو پہلا انشاءاللہ تعالی 7-8 منٹ یا 5 منٹ میں مکمل اپنا گفتگو ختم کر دوں گا۔ اللہ تعالی محبوب کے صدقے کامیابی عطا فرمائے، سارے بولو آمین۔ عزیزان گرامی قدر، قرآن مجید برہان رشید 12واں پارہ سورہ یوسف آیت نمبر 30 اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا، اے جڑا قصہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام دا قصہ ہے، اس نے اللہ تعالی نے بڑا حسین و جمیل فرمایا ہے۔ عزیزو دوستو، گزشتہ جمعۃ المبارک دے اندر جس مقام تے میں اپنی گفتگو بند کی تھی اس مقام تو شروع کرن لگے آئے جدوں جناب والا مصر دیاں عورتاں نے حضرت زلیخا تے انگلیاں اٹھائیاں، مصر دیاں عورتاں نے کیا، اے زلیخا تو زر خریدے اپنے غلام پہ فرفتہ ہو گئی ہے، اپنے زر خریدے غلام تے تو عاشق ہو گئی ہے، مشوق بن گئی ہے، اے زلیخا تیرے ورگی کون ہے؟ عزیزان گرامی قدر، او زلیخا کہندی کی ہے، اے مصر دیاں عورتاں سن لو، میں تہاڈا ایک نہ ایک دن علاج ضرور کراں گی، میں تہاڈا علاج ضرور کراں گی، میں تانوں دکھا دیواں گی کنا جلویاں دے اندر میں گم ہو چکی ہاں، حسین و جمیل جلویاں دے اندر میں گم ہو چکی ہاں۔ عزیزو دوستو، آ سماعت فرماؤ، انہاں دی گفتگو چلدی جس وقت حضرت زلیخا دے کنا تک پہنچی ہے، قرآن نقشہ بیان کر رہا ہے، آؤ قرآن پاک سماعت فرماؤ، بے نیاز فرما رہا ہے، فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن واعدت لہن متکئا وآتت کل واحدۃ منہن سکینا وقالت اخرج علیہن۔ عزیزو دوستو، حضرت زلیخا نے جب وقت سنیا ہے انہیں کی کم کیتا، انہیں دعوت رکھ دیتی ہے، دعوت نامے ساریاں عورتاں والے بھیج دیتے نے، نہیں تو بھی آنا ہے، نہیں فلا تو بھی آئے گی۔ عزیزو دوستو، جس وقت عورتاں آ گئی نے، دسترخوان لگیا گیا ہے، زلیخا نے کی کم کیتا ہے، اس دسترخوان تے جڑے جناب والا فروٹ نے رکھ دیتے گئے نے، سیب رکھ دیتے گئے نے، اور نال قرآن فرماندا ہے کل واحدۃ منہن سکینہ، جس وقت زلیخا نے انہاں واسطے مسنا تیار کر چھڑیاں نے، تکیے تیار کر چھڑنے نے، جگہ دا بندوبست کر دیتا ہے، تے پھر کی فرمایا؟ اللہ فرما رہا ہے زلیخا نے پھر ہر دے ہاتھ دے وچ ایک ایک چھری پکڑا دیتی ہے، زلیخا نے ہر دے عورت دے ہاتھ میں ایک چھری پکڑا دیتی ہے۔ عزیزو دوستو، جو چھری پکڑ لئی ہے اس وقت زلیخا جاندی ہے اللہ دے پیارے پاک پیغمبر دی بارگاہ دے اندر، اے پیارے یوسف
اج میری گل نہیں منے گا تے گل نہیں بنے گی، مہربانی فرما دے میں اج تینوں ایک ایسی گل کرن لگی ہاں، میری سہیلیاں تانا دیندیاں نے، طرح طرح دیا گلاں کردیاں نے، انہوں میں بلاوا بھیج کے میں بلایا ہے اور وہ آ کے بیٹھ گئی نے، تہاڈی مہربانی ہے اپنے چہرے تو نقاب اٹھا کے تے اے تو بس گزر جاؤ تے میرا بھی کم ہو جائے گا۔ اپنا چہرے تو نقاب اٹھا کے اپنا پردہ اٹھا کے بس صرف گزر ہی جاؤ۔ عزیزو دوستو جس وقت حضرت زلیخا نے عرض کی تھی اللہ دے پاک پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا زلیخا ٹھیک ہے، جس وقت آپ گزرے نے عزیزو دوستو ان عورتاں نے ویکھیا حضرت یوسف علیہ السلام دے چہرے وال جدوں ویکھیا ہے انہاں نے جناب والا پھل کٹن دی بجائے قرآن فرماندا ہے وہ جناب والا وقالت اخرج علیہن فلما رأیناہ اخبرنہ وقطعنا ایدیہن، ان عورتاں نے پھل کٹن دی بجائے اپنے ہاتھاں دی انگلیاں کٹ دتیاں نے، پھل کٹن دی بجائے ہاتھ دی انگلی کٹیاں جا رہی ہیں۔ عزیزو دوستو پھر کئی کہندیاں کی نے وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ اے زلیخا یہ تو بشر نہیں ہے، یہ تو کوئی رب دا معزز فرشتہ ہے، یہ تو اتنی خوبصورت ہے شکل والا، یہ تو کوئی بشر نہیں ہے، یہ کوئی معزز رب دا فرشتہ ہو سکتا ہے۔ تو عزیزو دوستو پھر جڑی زلیخا ہے کی کہندی ہے قرآن گواہ ہے، قرآن نقشہ بیان کر رہی ہے قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ ولقد راودتہ عن نفسہ فاستعصم، فرماندی ہے اے عورتوں سن لو جن دے بارے تسی مینوں تانا دیندیاں سو، جن دے بارے تسی انگلیاں اٹھاندیاں سو، اج تسی من گئیاں ہو نا، میں ایویں نہیں اس تے فریفتہ ہوئی، میں ایویں نہیں اندے پیار پیچھے میں پاگل ہو گئی، میں ایویں نہیں دن رات رو رہی، عشق دی منزل سب تو جدا، نہ راہ ویکھدا نہ قرا ویکھدا، نہ راہ ویکھدا نہ قرا ویکھدا، جتھے چاہے جھکا دے عاشق دا سر، نہ کعبہ تے نہ کربلا ویکھدا۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، زندہ باد۔ عزیزان گرامی قدر وہ ساریاں عورتاں عرض کر دیا نے اے زلیخا زمانے بھر تے اسی ویکھیا کی ہے اے سونی صورت والا سانو نظر کوئی نہیں آیا، ان مثال دا بھی کوئی نہیں، ان ورگا بھی کوئی نہیں ہے۔ تے پھر زلیخا کی کہندی ہے لو جاؤ تسی میرے بارے اس نو جا کے عرض کر دیو کہ زلیخا تواڈے تے فریفتہ بڑی مدت دی ہے۔ جدوں زلیخا نے پہلی مرتبہ خواب دیکھا، خواب دے اندر تواڈا چہرہ ویکھیا، عزیزو دوستو تفسیراں میں ذکر آندا ہے عورتاں جاندیاں نے خلوت دی اندر، علیحدگی دی اندر، پیارے یوسف دی بارگاہ دی اندر ایک ایک کر کے جاندی ہے۔ عزیزو دوستو زلیخا نو کہندیاں نے اے زلیخا سی جا کے ویکھیے تا صحیح، ہو سکتا ہے تیرے تمہیں اسی زیادہ خوبصورت ہوئیے تاکہ سانو بھی پسند کر سکے۔ عزیزو دوستو خلوت تنہائی دی اندر عورتاں جاندیاں نے، لیکن میرے دوستو ہر عورت اپنے بلے دعوت دیندی ہے پیارے یوسف میں بڑی خوبصورت ہاں، میں بڑی خوبصورت ہاں، لیکن یاد رکھ لو اللہ والا معصوم ہوندا ہے، نال فرماندے نے معاذ اللہ
میں اللہ دی پناہ دا متلاشی ہاں، میں اللہ دی پناہ ہر وقت من رہا۔ عزیزان گرامی قدر تے پھر جس وقت عورتاں واری واری گئیاں نے نہ گل بن سکی، اللہ والا معصوم ہے، نبی گناہوں تو پاک معصوم ہوتا ہے۔ عزیزو دوستو پھر اے زلیخا جیڑی ہے اپنے خامد نو عزیز مصر نو عرض کر دی ہے، اے میرے سرتاج میرے خامد، اگر نے میرے کانا نہ منیا قرآن گواہ ہے کہندی ہے کہ میں اس نو اپنے ملے پھسلایا ہے، میں بہکایا ہے، فاستعصم انہیں اپنے آپ نو بچا لیا ہے، فاستعصم اپنے آپ بچا لیا ہے۔ پھر فرمان دیے ولا علم یفعل ما امرہ لیسجننہ، کہندی ہے اے پیارے یوسف اگر تو میرے کہنا نہیں منے گا نا، میرے کہنے تے نہیں عمل کرے گا تے پھر تو جہل وچ جائے گا، پھر تو کتے جائے گا بولو، جہل وچ جائے گا اگر میرا کہنا نہ تو منیا تے نال کی کہندی ہے والا یکون من الصاغرین، نالے تو ذلت بھی اٹھائے گا، ذلت بھی اٹھائے گا تے جہل وچ بھی جائے گا، اس تو بہتر ہے کہ میرا کہنا من لے۔ یہ زلیخا کہہ رہی ہے۔ آؤ اگے قرآن فرما رہا ہے اللہ نے پیارے نبی نے دعا کی تھی ماری تعالی، قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین۔ قرآن ہے، قرآن تھوڑی گل میری اپنی گل نہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ دی لا ریب کلام پڑھ رہے ہیں۔ پیارے یوسف سلام نے دعا کی تھی ہے مولا جس برے عمل دی دعوت زلیخا دے رہی ہے، یا اللہ مینو اس برے عمل تو، یا اللہ مینو قید خانہ چنگا ہے، احب الیہ رب السجن احب الیہ، یا اللہ مینو قید خانہ پیارا لگتا ہے، میں اوتھے جانا قبول کر لواں گا، لیکن زلیخا جس عمل والے دعوت دے رہی ہے یا اللہ مینو اس تو بچا لے، یا اللہ اگر تو مینو نہیں بچائے گا نا میں ندانہ وچ ہو جاؤں، ندان ہو جاؤں گا، یا اللہ مجھے بچا لے۔ تو عزیزو دوستو پتہ چل گیا بندہ جنہ بھی گناہ گار ہوئے نا کسے کہن دے نال بندہ نہیں ہٹدا، سمجھ آ گئی ہے۔ جدو اللہ دی مہربانی ہوندی ہے اس بندے تے اس وقت اللہ دا مہر فضل ہوندا اس تے تے وہ بندہ خود بخود گناہاں تو واپس آ جاندا ہے۔ لیکن اللہ دا نبی تا معصوم ہے، اللہ دا نبی معصوم ہے، پھر بھی آپ دعا کریں یا اللہ مجھے زلیخا قبول نہیں ہے، زلیخا نے دعوت قبول نہیں ہے، اگر یہ کہہ دیے کہ تو چلا جائے گا جہل تو یا اللہ مجھے جہل پسند ہے، مینو قید خانہ پسند ہے، مینو ان دی دعوت قبول نہیں ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ آؤ عزیزو دوستو اگے قرآن پاکی فرما رہا ہے فاستجاب لہ ربہ فصرف عنہ کیدہن انہ هو السمیع العلیم۔ اللہ رب العزت نے پیارے یوسف دی دعا قبول فرما لی۔ فاستجاب لہ ربہ فصرف عنہ، آپ تو اونا دے فریب مکر نو دور کر دیتا، اللہ نے اپنے پیارے دی حفاظت فرما لی، اپنے پیارے دی دعا قبول فرما لی۔ آگے فرما انہو هو السمیع العلیم، اللہ تعالیٰ بے شک سنن والا بھی ہے اور جانن والا بھی ہے۔ عزیزان اکرامی قدر اس تو اگے قرآن نقشہ بیان کر رہا ہے ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننه حتی حین۔ زہر ہوا بعد اس نے جڑا کچھ انہوں نے ویکھیا، اور حضرت یوسف السلام البتہ ضرور
آپ قید شریف لے گئے. آپ ایک مدت سال یعنی کہ ایک مدت تک جڑا ہے آپ قید خانے میں رہے. عزیزوں دوستو حضرت یوسف سلام دا چہرہ عورتوں نے ویکھیا تو کی ہو گیا؟ ہاتھ بولو بولو ہاتھ کٹ دیتے. میرے مصطفیٰ دا چہرہ اگر ویکھ لینیاں تے اپنے دلاں تے چھریاں چلا دینیاں، اپنے کلیجے چیر کے رکھ دینیاں. عاشق رسول نے اس مقام تے کی فرمایا ہے؟ اس نے یوسف نو ویکھیا عورتاں نے، انہاں نے جناب والا اپنے ہاتھاں دی انگلیاں نو کٹ دیتا ہے. عاشق رسول نے کی فرمایا؟ لال فرماندے نے اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشت زنا، مل کے پڑھو. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشت زنا، سر کٹاتے ہیں سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، سر کٹاتے ہیں آقا تیرے نام پہ مردان عرب. عزیزو دوستو عرب دے مرد جڑے نے مصطفیٰ کریم آقا دے نام پہ سر بھی کٹاؤن واسطے تیار. پھر عاشق رسول نے کیا کمال کیتا؟ آپ کی فرماندے نے او حسن یوسف نو ویکھیا ہے تا انگلیاں بولو 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 تا انگلیاں کٹیاں نے تے جنہاں نے مصطفیٰ نو ویکھیا ہی نہیں ہے تے پھر بھی جانا غازی علم الدین شہید نے ویکھیا ہے؟ بولو بولو او کچھ تو بولو یار. نہیں دیکھیا. غازی چیمے نے ویکھیا؟ ممتاز قادری نے نہیں ویکھیا تے پھر بھی جانا پیش کر دیتیاں نے. تے پھر مسلمان بھائیو عاشق رسول نے کمال کیتا کی فرماندا ہے اور جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے دل دیکھے، ہر کوئی فدا ہے دل دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہو رہا ہے مصطفیٰ دی شان، دیدار کا عالم کیا ہوگا. عزیزان گرامی قدر پھر وہ وقت آیا جدو پیارے یوسف علیہ السلام آپ جیل میں تشریف لے گئے. قرآن نقشہ بیان کر رہے، بچان چپ کراؤ، قرآن نقشہ بیان کرے سماعت فرماؤ. اللہ کا قرآن فرما رہے وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَّانِ، اور آپ جب داخل ہوئے جہل کے اندر قید خانے دے اندر فتیان آپ دے نال دو نوجوان بھی جنہی کہ اس جہل خانے دے اندر موجود سن. جس وقت آپ تشریف لے گئے نے تے سارے جڑے جہل نے سارے آپ دے قریب آ گئے، آپ دے قریب آ گئے نے. کچھ انہاں وچ جڑے لوگ نے انہوں نے حسد کیتا کہ اے وہ نوجوان ہے، اے وہ نوجوان ہے. عزیزو دوستو جو او نوجوان دو جہل خانے چ پہلے سن آپ دے نال، عزیزو دوستو انہاں تے ایک جرم آئی کہ بادشاہ انہوں نے زہر دیتی ہے. کی دیتی بولو؟ زہر. اس وجہ تو او جہل خانے میں سن اور انہوں نے جناب والا حسد کیتا. علماء کیا فرماندے دو وجوہات نے. ایک جناب والا وہ آخدے نے کہ اے پیارے یوسف سانو خواب آیا ہے، اسی اے فلاں چیز ویکھی ہے. جناب والا آؤ قرآن فرما رہا ہے انہوں دا جو انہوں نے عرض کی تھی قرآن فرما رہا ہے. اللہ دا قرآن فرمانا ہے قال احدهما انی ارانی آسر خمرا.
قیدیاں وچوں ایک قیدی بولیا پیارے یوسف دی بارگاہ وچ عرض کردا ہے اے پیارے یوسف میں خواب ویکھیا ہے خواب دے اندر میں کی ویکھیا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا اعصر خمرا میں شراب نچوڑ رہا ہاں اور دوسرے نے قرآن فرما رہا ہے وقال الاخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تاکل الطیر من دوسرا عرض کردہ دونوں نوجوانوں وچوں اے پیارے یوسف مینوں بھی خواب آیا ہے مینوں خواب یہ آیا ہے کہ میرے سر تے روٹیاں نے میرے سر تے بولو کی نے روٹیاں نے ان کا پہلے کام کی ہوتا ہے کہ ایک اپنے بادشاہ نو شراب پیواندا آئی اور دوسرا جڑا ہے وہ بادشاہ دا لانگری آئی باورچی سمجھ آ گئی جناب والا انہیں کہا مینوں خواب آیا ہے کہ میرے سر تے روٹیاں نے دے پرندے جڑے نا پرندے وہ جناب نا نوچ نوچ کے تے کھا رہے ہیں ہوں دسو پیارے یوسف تمہوں تو خوابوں کی تعبیر آتی حسد حسد کی بنا تے دسو اس خواب کی تعبیر کی ہے دوسرے نے کیا خواب کی تعبیر کی ہے آپ نے فرمایا عزیزان گرامی قدر نال عرض کر دے رہی ہے نبینا بتاویلہ سانو خبر دیو ساڈے خواب دی بے شک اسی تانوں ویکھ رہے ہیں انا نراکا من المحسنین تسی تو بڑے اچھے ہو تسی تو بڑے احسان کرنے والے ہو اس واسطے ساڈے تے مہربانی کرو ساڈے خواباں دی تعبیر دسو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اے نوجوانوں میں یہ بھی جاننا ہاں اس قید خانے دے اندر جڑا تہاڈا کھانا ہوندا ہے وہ کس ٹائم ہوندا ہے وہ کتھوں ہوندا ہے وہ کس کس جگہ تو ہوندا ہے میں یہ بھی جاننا ہاں لیکن تہاڈے اس کھانے آن تو پہلا تہاڈے کھانے آن تو پہلا میں دس دیواں گا قرآن گواہ فرمایا قال لا یاتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یاتیکما ذالکما مما علمنی ربی یاد رکھ لو اے نوجوانوں قید خانے والے ہو سن لو میرے ساتھیوں جڑا اے علم ہے نا میرے کو اندی میرا کمال نہیں ہے آپ فرما رہے ہیں اے میرے رب دا عطا کردہ ہے جڑا کہ قال لا یاتیکما طعام تہاڈا طعام جڑا ہے تہاڈا کھانا آئے گا میں اس نو بھی جاننا ہاں لیکن جڑا اے میں تہاڈے سامنے جو کچھ دس رہا اے میرے رب دا عطا کردہ علم ہے مما علمنی جڑا میرے کو علم ہے ربی میرے رب کی طرف اگے فرمایا انی ترکتو ملتا قوم لا یؤمنون باللہ والیوم الاخر وہم کافرون آپ فرماندے نے اے ساتھیوں سن لو کہ میں اس دین نو چھوڑ دیتا ہے انی بے شک میں ترک میں ترک کر چڑیا ہے ملتا قوم لا یؤمنون باللہ والیوم الاخر تو اے قوم والے ہو تہاڈا علم میں پہلے بھی اس دے قریب نہیں آیا یاد رکھ لو اج بھی اس دین دے میں قریب نہیں ہاں تو یاد رکھ لو جیڑا اللہ تے ایمان نہیں لے آئے گا یاد رکھ لو انکار کرنے والا وہ کافر مرتد ہو کے مرے جناب والا توحید و رسالت توحید دا پیغام آپ کنوے کر رہے ہیں توحید دا پیغام دے رہے ہیں آپ ان لوگوں نے اگے فرمایا میں تا اس دین نو اختیار کرنا ہاں فرما قرآن وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ أَبِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ پیارے یوسف فرما دے نے ایک لوگوں سن لو کہ میں اس دین نو اپنایا ہوا ہے جڑا دین میرے باپ اور میرے دادا دا دین ہے
میں اس دین دی پیروی کر رہا ہاں، میں تواڈے دین دے پہلے بھی قریب نہیں گیا، آج بھی قریب نہیں جاواں گا۔ اگے فرمایا ما کان لنا ان نشرک باللہ، فرمایا نہیں ہے، یاد رکھ لو ساڈے وچوں کوئی ایسا بھی جڑا کہ رب دے نال کسے شے نو شریک ٹھہرا، ساڈے واسطے اے درست نہیں ہے کہ رب دے نال کسے نو شریک ٹھہراوے۔ اگے فرمایا ذالکا، لوگوں سن لو، ذالکا فضل اللہ علینا، یاد رکھ لو اے میرے رب دا ساڈے تے فضل ہے۔ اے جہل دے اندر قید خانے وچ آپ توحید دا پیغام کنوے کر رہے ہیں اپنے ساتھیاں نو۔ لوگوں یاد رکھ لو کہ جڑا ساڈے تے اج فضل ہے اے رب دی طرفوں ہے، وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، بعد لوگ جاندے نہیں ہیں، نہ شکرے نہیں، انہوں نے پتہ نہیں ہے۔ اگے فرمایا قید خانے دے انہاں ساتھیاں نو فرمایا یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، فرمایا اے ساتھیو اے بھی سن لو کہ ارباب کیا ارباب متفرقون، فرمایا اکو رب بہتر ہے کہ جڑے آئے تسی علیحدہ علیحدہ متفرقون علیحدہ علیحدہ جڑے تسی رب بنا رکھے نے، کیا اے بہتر نے ام اللہ یا واحد القہار، یا اکو رب بہتر ہے؟ آپ قید خانے میں جناب والا توحید کا پیغام دے رہے ہیں۔ اگے فرمایا ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموہا، فرمایا اس رب دی عبادت کرو ایک دی جڑا اے تسی نام رکھے نا، وانتم وآباؤکم، تے تواڈے باپ تواڈے دادیاں نے تواڈے باپ نے نام رکھے نے، اب بتاں دے نام رکھے نے، سمجھ لو انہاں دی کوئی ما انزل اللہ بہا من سلطان، کوئی دلیل نہیں ہے، قرآن کوئی دلیل نہیں ہے انہاں دی، جڑے تسی یہاں خداواں دے نام رکھے نے، عزا ہو گیا، طرح طرح دے نام رکھے ہوئے نے۔ جناب والا آپ فرما رہے نے دین کوئی ہے۔ آگے فرمایا ان اللہ ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ہو ذالک الدین، یہی دین سیدھا سیدھا ہے، میرے رب کا حکم ہے کہ جدوں میں عبادت کرو میں رب دی عبادت کرو۔ اگے فرمایا ولکن اکثر الناس لا یعلمون، بعد اکثر لوگ جانتے نہیں، اکثر لوگ جانتے نہیں، اللہ صلی اللہ سلامت رکھے، اکثر لوگ جانتے نہیں۔ آؤ اگے سماعت فرماؤ جناب والا، ہوں آپ نے خواب جڑے آئے نا انہاں جیل قید خانے والوں انہوں نے آپ نے تعبیر دسنی ہے۔ قرآن گواہ یا صاحب السجن یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، جڑا تسی خواب ویکھے نا اے نوجوانا تم ہی سن لے، جدو تو ایتھوں نکلے گا قید خانے وچوں رہائی پاوے گا اس وقت تیرے خواب دی اے تعبیر ہے کہ تو اپنے رب دا معنی ایتھے بادشاہ ہے، سمجھ آ گئی ہے، اپنے بادشاہ نو شراب پلائے گا، فیسقی ربہ خمرا، خمر دے شراب نو، اپنے بادشاہ نو شراب پلائے گا۔ اگے فرمایا وَأَمَّا الْآخَرُ، او دوسرا جڑا تینوں خواب آیا تم ہی سن لے، فَيَسْلُبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِن رَأْسِهِ، تم ہی سن لے، تینوں خواب آیا ہے کہ میرے سر تے روٹیاں نے تے پرندے نوچ نوچ کے کھا رہے نے، سن لے تو پھانسی دیتا جائے گا۔ فَيَسْلُبُ کا معنی ہے پھانسی دینا، تو پھانسی دیتا جائے گا، جناب سولی تے لٹکایا جائے گا۔ جس وقت آپ نے خواباں کی تعبیر دس دی تھی نا دوستو، اس وقت نوجوان بولتے ہیں اے پیارے یوسف اساں تاں ایویں بس گلاں کیتیاں،
سن تو کوئی خواب نہیں آیا، اسی من گڑت گلا کرتے ہیں، کوئی خواب نہیں آیا۔ پھر آپ نے کی فرمایا؟ سماعت فرماؤ، قرآن نقشہ بیان کر رہا ہے، قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، قضی الامر الذی، جو میری زبان چو گل نکل گئی ہے او ہو کے رہے گی، جس سوال دے بارے تسی پوچھیا ہے ان دی تعبیر یہی ہے، دنیا بدل سکتی ہے لیکن تعبیر میں خواباں دی نہیں بدل سکتی۔ تیرے منہ جڑی بات نکلی وہ تیر ہے، جڑے تیرے منہ بات نکلی وہ تیر ہے، وہ جڑا تو اشارہ کرے وہی، جڑا تو اشارہ کرے وہی تقدیر ہے۔ عزیزو دوستو، جس وقت آپ نے قیدیاں نو خواب دی تعبیر دس چڑی، اس تو بعد اسی طرح جس طرح آپ نے فرمایا اسی طرح ہویا، ایک نو جناب رہائی مل گئی، وہ اپنے بادشاہ نو شراب پلاؤن لگ گیا، دوسرا جڑا ہے انہوں سولی لٹکایا گیا، جڑا دوسرا خواب جناب والا شراب پلانے والا ہے انہوں آپ نے فرمایا او ساتھیا اپنے اس بادشاہ نو جا کے کہہ دیں کہ جڑا جہل دے اندر ہے نا وہ بے گناہ ہے، ان کا کوئی جرم نہیں ہے، انہوں رہائی ملنی چاہیے ہے۔ جس وقت اینا آپ نے فرمایا تے او نوجوان اپنے بادشاہ نو شراب پلاندا رہا، پہلے 5 سال گزر گئے تو ہیر دا پیغام کنوے کردے کردے جہل دے اندر، اس تو بعد 7 سال کنے ہو گئے، 12 سال گزر گئے آپ جہل دے اندر نے۔ عزیزو دوستو، او نوجوان گیا تے بھول گیا۔ قرآن نقشہ بیان کر رہا ہے، نال نال پڑھنا میری مجبوری ہے۔ اللہ کا قرآن سماعت فرماؤ، وقال الذی ظن انہ ناج منہ مزقنی ناج منہ مزقرنی عند ربک فانساہ الشیطان عند ربہ فانساہ الشیطان ذکر ربہ فلبث فی السجن بضع سنین۔ جدو میں آیت پڑھا سبحان اللہ بولیا کرو۔ عزیزو دوستو، او نوجوان بھول گیا، فانساہ الشیطان، انہوں شیطان نے بھلا دیتا، جدو بھول گیا فلبث فی السجن بضع سنین، آپ کئی سال جیل دے وچ تشریف فرما رہے، وقت گزر گیا، کتنے سال گزرے، 7 سال گزر گئے۔ خواب بادشاہ نو خواب آیا، بادشاہ نو خواب آیا، بادشاہ صبح اٹھیا اپنے سارے درباری کٹھے کر لے، درباریاں نو کول جناب والا بادشاہ کہندا ہے کہ اے میرے درباریوں مینوں خواب آئے دی تعبیر دسو۔ قرآن گواہ ہے، وقال الملك انی ارى 7 بقرات سمان یاکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخر یابسات۔ بادشاہ کہندا ہے اے میرے درباریوں مینوں خواب آیا ہے، میں 7 گائیں موٹیاں ویکھیاں نے تے 7 گائیں میں دبلیاں ویکھیاں نے، تے جڑیاں دبلیاں گائیں ہیں نا اے کھا گئیاں نے موٹیاں گائیں نو، سمجھ آ گئی ہے؟ بقرات گائیں، 7 گائیں، سمانی موٹیاں، یاکلون 7 عجاف دبلیاں گائیں موٹیاں نو کھا گئیاں نے۔ پھر میں ویکھیا ہے کہ 7 سیٹے نے جڑے سبز نے اور 7 سیٹے نے جڑے خشک نے۔ انہیں دسو تعبیر کی ہے؟ سارے اپنے درباریاں نو بٹھا دیتا ہے بادشاہ مصر، بادشاہ نے عزیز مصر نے سارے نجومی کٹھے نے، جناب والا جن نے پلے کوئی چیز نہ ہوئے وہ بڑا دس سکتا ہے، وہ نہیں دس سکتا، انہیں اتلی اٹھلی مار کے نکل جانا ہے۔ بادشاہ اے تیرا جڑا ہے نا خواب اے من گھڑت بھی ہو سکتا ہے، اے خواب حقیقت نہیں ہے، اے خواب سچا نہیں ہے۔ قرآن گواہ ہے، یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیایا ان کنتم للرؤیا تعبرون۔ اے
اے درباریوں میرا خواب دسو، میرے خواب کی تعبیر کی ہے؟ انہوں نے جواب دیتا قالوا اضغاث احلام وما نحن بتعویل الاحلام بعالمین. وہ کہندے نے اے بادشاہ سلامت جڑا خواب تیرا ہے نا حقیقت نہیں ہے، اگر حقیقت ہوندا تے اسی دس دیندے، سانو اس طرح دے خواباں دی تعبیر سانو نہیں ہوندی، اسی نہیں دس سکدے، حقیقت ہے نہیں، ویسے کوئی خواب آیا ہوئے گا. انہاں ٹول مٹول چھڑیا. عزیزان گرامی قدر جڑا او بندہ نکلیا ایک قیدیاں دے نال دو نکلے آن، ایک نو سولی دتا گیا اور دوسرے نو آپ نے فرمایا کہ میرا پیغام دے بھی بادشاہ نو. او بندہ بھی موجود ہے. اونوں خواب یاد آ گیا. انہیں کیا اے بادشاہ مینوں تسی اجازت دیو نا، کدی اجازت دیو تے میں جاواں قید خانے وچ، اوتھوں جا کے میں تواڈے خواب دی تعبیر پوچھیا، اجازت دیو مینوں میں جاواں. قرآن گواہ ہے، فرمایا وقال الذي نجا منهما وذكر بعد انا انبئكم، تسی مینوں دسو، مینوں بھیجو فارسلون بتعویلہ، فارسلون تاکہ میں تواڈے خواباں دی تعبیر دس سکاں، تسی مینوں گلو. عزیزو دوستو بادشاہ نے کیا جا تینوں اجازت ہے. جس وقت بادشاہ نے درباریوں کو خواب پوچھا ہی نا جناب والا سارے نہ دس سکے. آخرکار عزیزان گرامی قدر اس مقام تے عاشق رسول جڑا ہے نا وہ کمال کردا ہے. کی فرماندا ہے بادشاہ نے کیا دولت میری تسا ایویں ورت کمائی. بادشاہ اے غلام رسول جڑا ہے نا عاشق رسول گزریا ہے انہیں لکھا ہے بادشاہ نے کیا دولت میری تسا ایویں ورت گوائی، تسا ایویں ورت میری تنخواہ لیندے رہے ہو، میرے کول پلدے رہے ہو، میرے کول کھاندے رہے ہو. بادشاہ نے کیا کہ تسا میری دولت ورت ایویں گوائی، عقل تساں دی میرے مشکل کم نہ آئی. یعنی کہ تہاڈی عقل جڑی ہے وہ میرے مشکل دے کم نہیں آئی، ایویں تسی کھاندے رہے ہو. عزیزو دوستو او جڑا قیدی ہے او گیا پیارے یوسف دی بارگاہ دے اندر جا کے عرض کردا یوسف ایھا الصدیق، اے سچے یوسف، اے پیارے یوسف، ساڈے بادشاہ نو خواب آیا ہے تے اون دی تعبیر دسو. یوسف ایھا الصدیق افتنا فی سبع بقرات سمان یاکلہن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر یابسات. اے پیارے یوسف ساڈے جڑا ہے بادشاہ نو خواب ہے. آپ نے فرمایا ہاں دس کی خواب ہے؟ عرض کی تھی کہ خواب ہے. ایک روایت اچھی ہوندا ہے کہ آپ نے خواب بھی دس چھڈیا، آپ نے خواب بھی دس دیتا. فرمایا 7 موٹیاں گائیں، 7 دبلیاں گائیں، 7 خوش اور 7 چھٹے تل. عزیزو دوستو دوسری روایت پڑھ رہے ہیں. آپ نے فرمایا 10 کیڑا خواب؟ عرض کردا ہے کہ ساڈے بادشاہ نو خواب آیا ہے 7 موٹیاں گائے نے 7 دبلیاں نے، جڑی دبلیاں گائے نے موٹیاں نو کھا گئی ہیں. ان دی تعبیر کی ہے تے خشک سیٹے نے تے تر 7 سیٹے دسو ان تعبیر کی ہے. آپ نے فرمایا نال عرض کردا ہے کہ لعلی، فرمایا لعلی ارجع الی الناس، جلدی کرو دسو تاکہ میں ہٹ کے جانا بھی ہے. لعلی ارجع الناس، اونا لوگوں والا ہٹ کے میں جانا ہے. لعلہم یعلمون، تاکہ او جان سکن. ایک میری مجبوری ہے نہ دس سمجھانا تھا تاکہ تانوں بھی پتہ لگے بھی اے گل ترجمہ بولے کی کر گیا. عزیزو دوستو آگے فرمایا قال، خواب بھی تعبیر دس رہے نے پیارے یوسف. قال تزرعون 7 سنین دعبا، فرمایا تسی اس طرح کرو کاشت کرو 7 سنین 7 سال. کنے بولو 7 سال. دعبا حسب عادت،
حسب عادت تسی جڑا نا 7 سال کاشت کرو. پھر فرمایا فما حسدتم فی سنبلہ الا قلیلا مما تاکلون. فرمایا 7 سال خوشحالی دے ہون گے، انہاں میں تسی کاشت کردیاں رہنا ہے کردیاں رہنا ہے کردیاں رہنا ہے، تے جڑی ضرورت دے مطابق ہوئے نا گندم ہو او تسی کھانی ہے، تے جڑی ضرورت تو زیادہ ہوئے او تسی سیٹیاں میں چکڑنی نہیں، بلکہ قرآن فرما رہا ہے فازا روح ہو فی میں سن بولے ہی، یعنی سیٹیاں دے وچ رہن دے فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ. اون دے تسی تھوڑی تھوڑی کر کھاندے رہیا. اے خوشحالی دے 7 سال نے جڑی 7 موٹیاں گائیں. اگے فرمایا ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ. فرمایا جدو او خوشحالی دے 7 گزر جائیں گے سال، اس تو بعد 7 سال آؤں گے جناب والا 61 سالی دے، جڑے او 61 سالی دے 7 سال ہون گے نا، انہاں میں جڑا سیٹیاں میں جمع کر کے رکھیا ہوئے گا نا، ان دے تھوڑا تھوڑا کٹ کے کھاندے رہیا ہے. فرما الا قلیلا مما تحسنون، او جڑا تسی محفوظ کر لو گے نا او تسی کھاندے رہیا ہے. اگے فرمایا ثم یاتی من بعد ذالک، پھر اس تو بعد عام فیہ یغاث الناس. فرمایا اس تو بعد ایک اور سال آئے گا، ایک سال آئے گا عام فیہ یغاث الناس. فرمایا لوگاں تے ایک سال آئے گا جن دے وچ بارش ہوے گی. یغاث یعنی کہ اس کے اندر بارش ہوے گی لوگاں تے. یاد رکھ لو اس طرح ایک خواب بھی تعبیر ہے تے جناب والا تسی اس طرح کرنا ہے. اور واپس چلا گیا بادشاہ دے کول. بادشاہ سلامت میں خواب بھی تعبیر لے آیا. دسو جی کی خواب بھی تعبیر کی تو پوچھ کے آئے؟ آخر جی میں قید خانے وچ گیا ہی، ایک نوجوان او جیتے زلیخا دے بارے کے آ گیا ہے او یوسف ہاں جی، اس دے کولوں میں خواب بھی تعبیر پوچھ کے آیا ہاں. انہیں خواب بھی تعبیر میں دس دیتی ہے تے آئے خواب بھی تعبیر ہے. جس وقت جناب والا آنگن والے اس جناب والا دسیا اس قاصد نے تے بادشاہ کی کہندا ہے او جلدی کرو جڑا او جیل خانے میں ہے نا ان دی جگہ اوتھے نہیں ہے، ان دی جگہ ایتھے ہے، انہوں جلدی کٹ کے لے آؤ. عزیزو دوستو 12 سال پہلے 5 سال پھر 7 سال 12 سال آپ قید خانے میں گزارے نے آپ نے. تے جناب والا پہلے 5 سال بھی تے بعد 7 سال بھی آپ جناب والا توحید پیغام کرتے رہے اپنے ساتھیوں جناب والا. عزیزو دوستو پھر پیغام بھیجا گیا جاؤ کٹ کے لے آؤ. جناب والا قرآن گواہ ہے، قرآن نقشہ بیان کر رہا ہے وقال الملک اتونی بہ فلما جاءہ الرسول قال ارجع الى ربک فاسألہ ما بال النسوة التي قطعن ایدیہن ان ربی بکیدہن علیم. قرآن گواہ ہے بادشاہ نے کیا جاؤ کٹ کے لیا اس نوجوان نو. قاصد پہنچ گیا بلکہ جناب والا پوری برات گئی، پروٹوکول دیتا گیا اللہ والے نو. جناب والا بعد شاہی امامہ گیا، شاہی جوڑا گیا، شاہی جناب والا سواری گئی. جس وقت سواری گئی قید خانے دروازے تھے جا کے عرض کی تھی سارے لوگوں نے پیارے یوسف ہے تسی خوشی کرو. اج بادشاہ عرض کردا کہ تہاڈی جگہ اے نہیں بلکہ میرے کول تہاڈی جگہ ہے، تسی میرے کول آ جاؤ. عزیزو دوستو نال کہندا ہے بادشاہ کہ اون دے جڑے مشورے ہیں نا وہ بڑے قیمتی مشورے نے تے میں انہاں کو مشورے لواں گا. عزیزو دوستو سارے لوگوں نے عرض کی تھی پیارے یوسف سلام آپ نے کی فرمایا فلما جاءہ الرسول، او جڑا گیا پیارے یوسف سلام نے کول آپ نے اس نو فرمایا قال ارجع الی ربک، جا واپس چلا جا. الا ربی کا
اتنے ربی رب جڑا نا یہ مانا بادشاہ ہے تو لیا گیا ربی کا یعنی کہ اپنے بادشاہ دے کول جا واپس ٹر جا کے میرا پیغام دے یوسف ایویں قید خانے چ باہر نہیں آئے گا کوئی شرطاں نے وہ پوریاں ہو گیا تو انشاءاللہ میں باہر آ جاؤں گا عزیزو دوستو جس وقت آپ نے فرمایا جا واپس ٹر جا عرض کردہ یا حضور آخر کوئی پیغام دو تاکہ میں جا کے دساں آپ نے فرمایا قال ارجع الى ربک فاسألہ ما بال النسوة التي قطعن ایدیہن او عورتوں کا کی حال ہے ان عورتوں کا کی حال ہے جنہاں نے زلیخا نال مل کے انہاں دا مکر و فریب آئی کہ میرے تے انہاں انگلیاں اٹھائیاں جلدی کرو انہاں دے کولوں پوچھو انہاں دی گواہی ہوے گی میری پاک دامنی ثابت ہوے گی ویسے نبی پاک ہی ہے سمجھ لگ گئی ہے نا نبی پاک ہے معصوم ہے آپ نے ان حکمت آئی کہ دس رہا تانوں عزیزو دوستو آپ نے فرمایا بادشاہ نو کہو انہاں عورتوں نو بلائے جس وقت عورتوں نو بلایا گیا ساریاں عورتاں جو دوستو کٹھیاں ہوئیاں آپ نے فرمایا اے عورتوں دسو پیارے یوسف دے بارے جس وقت تسی اور زلیخا نے مل کے پیارے یوسف نے پھسلایا ہے اپنے طرف مائل کیتا ہے ان دے وچ ایسی کوئی تسی قصور دیکھیا ہے پیارے یوسف دے اندر کوئی ایسی غلطی دیکھی ہے عزیزو دوستو ساریاں عورتاں جڑیاں نے وہ آ کے کھڑیاں ہو گئیاں آ کے عرض کر دیاں نے قالا بادشاہ نے کیا قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسی ساریاں عورتاں عرض کر دیاں نے اے بادشاہ سلامت سن لے قلنا حاش للہ ما ھذا قلنا حاش للہ ما علمنا علیہ من سوء اے بادشاہ سن لے اللہ کی قسم ہے اللہ کی پناہ ہے کہ پیارے یوسف دے اندر ما علمنا علیہ من سوء کہندیاں نے ساریاں مل کے اسی پیارے یوسف وچ کوئی برائی ویکھی نہیں ہے عزیزو دوستو جس وقت ساریاں عورتاں نے آ کے پیارے یوسف دی پاک دامن دا اعلان کر دیتا اس تو بعد بادشاہ مصر دی بیوی زلیخا نے جس وقت سنیا نا کہ میریاں جڑی سہیلیاں نے جڑیاں تانے میں دینیاں نا جناب والا انہوں نے پیارے یوسف دی پاک دامن دا اعلان کر چھڑیا ہے میں کون ہونی ہاں اگے قرآن گواہ ہے فرما قالت امرأۃ العزیز الآن حس الحق انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقین لے ہن زلیخا کہندی ہے کہ میرے نال دی سہیلیاں من گئیاں نے پیارے یوسف نو تے رات جڑا ہی نا حس الحق کھل گیا ہے جڑا حق راز لگنا چاہیے وہ کھل گیا ہے تو نے اس طرح کر زلیخا تیری کامیابی ان دے وچ ہی ہے انا راوتہ عن نفسہ تو تسلیم کر جا تو تسلیم کر لے کہ میں پیارے یوسف نو اپنے ول مائل کیتا انا راوتہ عن نفسہ میں اون دے نفس نو میں اپنے ول مائل کیتا اگے فرمایا وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ پیارے یوسف السلام سچے نے سبحان اللہ بولو سارے پیارے یوسف السلام سچے نے اگے قرآن فرما رہا ہے ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ عزیزو دوستو آپ فرماندے نے میں اس واسطے اپنی پاک دامنی دا میں اعلان کروایا ہے اس واسطے کروایا ہے ذالکہ اشارہ بادشاہ والا ہے ذالکہ یہ لیعلم تاکہ جان سکے انی بے شک میں لم اخن ہو بالغیبی فرمایا میں بادشاہ دے پیٹھ کے لینے کے بادشاہ دے مگروں پچھو میں جڑا ہاں میں خیانت نہیں کیتی بادشاہ دے گھر دے وچ رہ کے میں خیانت نہیں کیتی
لم اخن ہو بالغیبی، اس دی غیر موجودگی وچ میں ان دی عزت تے میں ہاتھ اٹھایا نہیں ہے۔ اگے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي، بے شک اللہ تعالی نہیں ہدایت دیندا، نہیں ہدایت دیندا جڑے جناب والا مکر و فریب کردے نے، جڑے خیانت کردے نے، اللہ تعالی انہاں نوں راہ راست دی ہدایت نہیں دیندا۔ عزیزو دوستو، آپ نے فرمایا میں اس واسطے یہ سارا کچھ کیتا ہے تاکہ عورتاں بھی سمجھ جان، زلیخا بھی سمجھ جائے، تے اے بادشاہ تینوں بھی پتہ چل جائے کہ اللہ والا سچا ہے۔ عزیزو دوستو اگے فرمایا نالے اے آن والے قاصد بادشاہ نو کہہ دے ایک ہور میری شرط ہے، میں ایویں جیل چ باہر نہیں آواں گا۔ عزیزان گرامی قدر او قاصد عرض کردہ دسو جی کی شرط ہے؟ آپ نے فرمایا او جڑے قید خانے وچ میرے ساتھی نے او جنہاں میں اللہ توحید دا پیغام کنوے ہن تک کردا رہا ہاں، جلدی جا اپنے بادشاہ دے کول، اون دے کول پوچھ کیا جدوں تک اے میرے نال باہر نہیں آن گے میں نہیں آواں گا۔ عزیزان گرامی قدر جس قاصد گیا جا کے عرض کردہ ہی پیا دے بادشاہ کہندا ہے او جلدی جاؤ، جو آکھی جاوے اج منی جاؤ، جو آکھی جاؤ منی جاؤ، کیونکہ اس تو ود کے سچا سچا کوئی نہیں ہے۔ عزیزو دوستو قاصد آیا، آپ پیارے یوسف سلام دی بارگاہ دے اندر آپ نو عرض کردا ہے پیارے یوسف تواڈے ساتھیاں نو بھی رہائی مل گئی ہے۔ عزیزو دوستو او بھی گن گا رہے نے، وہ بھی گن گا رہے نے میرا عشق ہوے گا، حدیثاں میں تفسیراں میں ذکر نہیں بلکہ میرا عشق عرض کردا ہے کہ جڑا نبی دی صحبت رہے نا، صحبت وچ او جناب والا ساتھی نہیں ہوندا ہے بلکہ او صحابی بن جاندا ہے، وہ صحابی بن جاتا ہے۔ عزیزو دوستو تے آپ نے برداشت نہیں کیتا میں باہر جاواں میرے ساتھی اندر رہن، تے جناب والا جڑے لوگ صدیق اکبر دے بارے عمر فاروق دے بارے کہن، عزیزو دوستو صدیاں گزر گئیاں نے، ایک سائیڈ تے سبحان اللہ تے بن دی ہے، ایک سائیڈ تے صدیق اکبر حرام پیا کردا ہے، دوسری سائیڈ تے فاروق اعظم حرام پیا کردا ہے۔ عزیزو دوستو صحبت مصطفی چہن انہاں دا کی رتبہ ہوے گا، انہاں دی کی شان ہوے گی؟ اس مقام تے مل کے سارے پڑھ لو، شان صدیق فاروق کی دساں، شان صدیق فاروق کی دساں، مل کے ذوق پیدا کرو، شان صدیق فاروق کی دساں، کیتا اللہ نے انہاں دا اونچا نشان، کیتا اللہ نے انہاں دا اونچا نشان، سبز گنبد دے اندر جو بچدی سی تھا، سبز گنبد دے اندر جو بچدی سی تھا، کملی والے دے یاران دے۔ عزیزان گرامی قدر آج دا جمعۃ المبارک اسی اتو تک ہے، 12واں سپارہ مکمل ہو گیا ہے، اگے انشاءاللہ تعالی وما ابرئ نفسی ان النفس آیت نمبر 53 تو انشاءاللہ اگلا جمعہ شروع کریں گے، اور وہ اگلا جمعہ آخری ہوئے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ساری سب دی حاضری قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔